بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز وزیر مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج 18 ذی الحج ہے اور امت مسلمہ کے پہلے شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یہ کیسی شہادت ہے اور اس شہادت کا پیغام کیا ہے، اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ پروگرام کے دوسرے پارٹ میں ہم ذکر ہوگا افغانستان اور خاص طور پر افغانستان کے اندر جو منظر تبدیل ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر کیا دباؤ بڑھ رہا ہے، پاکستان کے خلاف کس قسم کی سازشیں شروع ہو گئی ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے ایک سربراہ کا انٹرویو ہوا CNN کے اوپر، اس کے کیا مضمرات ہیں، اس نے کیا پیغام دیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کس کی سپورٹ ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور آخر میں ذکر ہوگا کرونا پابندیوں کا کہ ڈیلٹا جو بھارتی ویریئنٹ ہے کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے اور کیسے اس سے بچنا ہے، اس پر کریں گے ماہرین سے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا، ہم باقی بھی شہید ہیں، سارے ہیں، لیکن یہ جو شہادت ہوئی ہے امت کی، اس حوالے سے کیا دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مکہ کے ان چند ایک شریف النفس انسانوں میں سے تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جسے کہتے ہیں شرک سے مبرہ تھے، اور ان لوگوں سے خود قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی زنا نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کس قدر صالح شخصیت جو تھی وہ اپنی اس معاشرے کے اندر موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں استقم حیان عثمان، حضرت عثمان جمعہ میں یہ لفظ پڑھا پڑھا جاتا ہے ہر جمعہ۔ اور اس کی ایک مشہور روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ تشریف فرما تھے سیدہ عائشہ کے پاس، تو آپ کی پنڈلی کی ساکھ تھوڑی سی نظر آ رہی تھی، تو حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر آئے، تو آپ ویسے بیٹھے رہے، تو کوئی صاحب بات ہے 17 میں، تو اتنے جب حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ نے اس کو سمیٹ کے ڈھانپ لیا، تو کہا عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ تو اس طرح کا حیا کا پیک۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ مکہ کے اندر جتنے بھی مظلوم مسلمان تھے ان کی اکثریت آپ نے جو ہے وہ خرید کے آزاد کروائی ہے، اور وہ پھر آپ نے اپنی دولت کو کسی طور پر کبھی اپنے لیے تو رکھا ہی نہیں۔ ایک اور کمال کی بات ہے کہ ایک حدیث کے اندر وہ آتا ہے الفاظ کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کے اب تک کوئی ایک شخص ایسا نہیں پیدا کیا جس کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیوں کو جمع کیا، اور یہ اعزاز حضرت عثمان کے، اور یہ بھی کہا کہ اگر میں تیسری بیٹی ہوتی تو بھی ان کے نکاح میں دیتا۔ پھر اس امت میں ہر شخص کو ایک ہجرت کرنے کا موقع ملا ہے۔ سیدنا عثمان کو دو ہجرتین بھی ان کو کہتے ہیں، 2 ہجرت کرنے کا موقع۔ آپ پہلے وہاں گئے، اور بھی لوگ تھے لیکن سیدنا عثمان کا یہ بھی۔ لیکن اصل جو صورتحال سیدنا عثمان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب بھی کبھی کوئی وقت آیا ہے اس میں حضرت عثمان جو ہیں ان کی دولت جو تھی وہ ایسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب اگر عثمان پوری زندگی کوئی نیکی نہ بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایسے کچھ نہیں پوچھے گا۔ جب انہوں نے بیر روما خرید کے دیا ہے، کنواں جو تھا، اور اس کا وہ مسلمانوں کو انہوں نے وقف کر دیا ہے، آج اسی جو ہے کنویں سے جو آج جو ہے اپنا ان کو غسل دیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور باقی مسلمانوں کو بھی جو ہے ان سے مستفید ہوا کرتے۔ شہید مظلوم کی صورتحال کیا ہے؟ حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک قمیض پہنائی جائے گی اور لوگ اس قمیض کو تار تار کرنے لگیں گے، لیکن تم اس قمیض کو اتارنا نہیں، کھینچ کے پھاڑ دی جائے، لذا بات ہے۔ وہ بیسیکلی قمیض خلافت کی قمیض تھی جو سیدنا عثمان کو پہنائی گئی تھی۔ آپ کے زمانے میں تمام جتنی بھی ایکسپینشن ہوئی تھی اس کے اندر ایران سے، اس کے اندر اس کے بعد اپنا شام سے، اس کے بعد مصر سے، جہاں جہاں اسلام کے دشمن خواہ وہ مجوسی تھے، خواہ وہ یہودی تھے، خواہ تھے، وہ بھیس بدل کے مدینہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک خاص قسم کا تصور جو تھا آپ کے خلاف جو ہے وہ بلٹ اپ کیا ہوا تھا۔ آپ کی 10 سال 11 سال تک تو آپ کی حکومت بہت زبردست رہی۔ آخری وقت میں آپ خود سوچیں کہ ایک شخص اتنا عرصہ تو حکومت سے ہی چلا رہا ہے اور اچانک اس کی حکومت کے خلاف جو شروع ہو جائے اور سارا کچھ ہو جائے، اور اس علاقے کے اندر پھر آپ نے جیسے آپ وہاں پر موجود تھے، آپ سوچیں کہ تمام لوگ جو تھے 20 کے قریب الزامات لے کے آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں
آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ ان باغیوں کے ساتھ مذاکرات کرو، اور مولانا مودودی جیسا آدمی جو خلافت الملکیت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا، مولانا مودودی نے خلافت الملکیت میں باقاعدہ لکھا ہے کہ حضرت علی نے خارجیوں کو ان کو مطمئن کر کے بھیج دیا، ان کو وہ بھی خارجی تھے، بظاہر بات ہے وہ بھی اسلام سے خارج والی صورت ہے، مطمئن کر کے حضرت علی نے بھیجا، کس کے بہاف پہ؟ حضرت عثمان کے بہاف۔ پانی کا 40 دن پانی بند رہا ہے ان پہ، پانی کا مطالبہ سیدنا علی جو ہے اپنا مشکیزہ لے کے نکلے ہیں جس کو تیر سے ان کو چھلنی کیا گیا، ایک میں یعنی مسلم امہ میں پہلا مشکیزہ جو کسی کو پانی پلانے کے لیے چھلنی ہوا سیدنا علی کا تھا، اور سیدنا امام حسین اس کے لیے ہوا تھا، اور جو پہرے پہ تھے وہ پہرے پہ امام حسن اور امام حسین تھے، اور وہ آپ خاص طور شباب اہل جنہ، جس شخص کی پہرے پہ شباب اہل جنہ اور سرداران جنت ہو، آپ خود سوچیں کہ وہ کیا اس کا لوگوں کا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ پھر اہم ترین بات جو سیدنا عثمان کی حلم، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ دین کے حوالے ایک دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا، اس نے کہا مجھ سے پیسوں کو فرمایا عثمان کے پاس چلے جاؤ اور میرا بتا دو، تو وہ جب گئے تو دیکھا کہ اپنے کسی ایک بات کے اوپر لڑ رہے ہیں اپنے معظم سے کہ یہ کپڑا تم نے زیادہ مہنگا لے کے آئے ہو، مجھے اس نے کہیں گے کہ ضرورت نہیں ہے، تو واپس آ گئے، تو انہوں نے کہا جو شخص اپنا مہنگا کپڑا نہیں خریدتا مجھے پیسے کیسے دے گا؟ فرمایا یہی ان کا خوبی ہے کہ اپنے اوپر وہ کم سے کم خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کو زیادہ کرتا ہے، سخا کا جو جود و سخا کا لوگوں کو وہ جو ایک کیفیت ہے۔ پھر سب سے اہم بات، آج یہ امت اگر ایک قرآن پر متحد ہے، متفق ہے، ایک قرآت پر متحد ہے، تو سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیوں؟ اچھا ہمارے اکثر یہ کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن پاک جمع نہیں کیا تھا، بیسیکلی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں وہ جو مصحف تھا نا، جمع بین الدفتین جس کہتے ہیں، دو گھتوں کے درمیان، کیونکہ قرآن جو تھا وہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، اور جو مسلمہ کذاب کو مارنے کے لیے جنگ ہوئی ہے، جنگ یمامہ جو بھی ہے، اس میں 12,000 افراد جو شہید ہو گئے تھے، تو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ کہیں حفظ جو ہے وہ موجود نہ ہو، کیونکہ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ یہ اکٹھا کیا گیا پھر ان کو جمع کیا گیا، پر ایسا نہیں ہے۔ جہاں کوئی آیت کا صورتحال ہوتی تھی، مسنگ ہوتی تھی، کہتے ڈھونڈو کس کے پاس ہے، کسی ہڈی پہ لکھی ہوتی تھی، کسی کے چمڑے پہ لکھی ہوتی تھی، وہ سارے کے سارے اس کو اکٹھا کر کے لے کے آتے۔ پھر یہ تھا کہ مختلف قسم کی تلاوتیں تھیں، اس پہ رائے تھے، جیسے میں ہوں بات والی اور بولتا ہوں، لاہور والے اور بولتے ہیں، آپ نے ایکسنٹ پہ اکٹھا کر، اس لیے انسانی تاریخ کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ جو ہے وہ سیدنا عثمان کا یہ قرآن کا جمع کرنا ہے۔ چلیں جی، اب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان اور پاکستان کے اوپر کیا دباؤ ہے، اس کا لیں گے جائزہ۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طالبان چین میں تھے جہاں انہوں نے کامیاب مذاکرات کیے ہیں، مذاکرات کے کچھ تفصیلات تو ہم نے کل بتائی تھیں، لیکن ایک اہم انٹرویو ہوا ہے، وہ ہے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی مسعود کا امریکی ٹیلی ویژن، اور پاکستان کو ایک بار پھر کھلی دھمکی دی گئی ہے اس انٹرویو کے اندر۔ انٹرویو کا امریکی ٹی وی پہ نشر ہونا اور ان حالات کے اندر جس طریقے سے کالعدم جماعت کے بندے کو انہوں نے لیا اور اس کے بعد پاکستان پر الزام تراشی، اس تمام تر جو صورتحال ہے افغانستان میں، جس طرح حالات بدل رہے ہیں، ایسی صورتحال میں تحریک طالبان کا اور یہ صاحب ایکٹیو ہونا کیا پیغام دیتا ہے؟ دیکھیں، ایکٹیو ان کو کرایا گیا ہے۔ طالبان جس وقت امریکہ کے ساتھ آخری باؤٹ میں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ داعش کا کوئی وجود نہیں تھا افغانستان میں۔ داعش از این عرب فینومینا، جی، داعش کے پیدا ہونے سے لے کے داعش کے اوپر جانے تک مکمل طور پہ عرب۔ داعش کے لیے کہیں سے کوئی بندہ ریکروٹ ہو کے نہیں گیا، نہ پاکستان سے، نہ انڈیا سے، نہ کسی اور جگہ سے، کہیں سے نہیں گیا۔ داعش میں والنٹیئرز آئے تھے، وہ بیچارے بھولے بھالے یورپ کے لوگ تھے اور ترکی کے تھے، اور وہاں سے وہ جو پہنچے تھے۔ تحریک طالبان پاکستان جو ہے یہ بنیادی طور پر 2007 کے آس پاس بنی ہے، اور وہ جامعہ حفصہ کے واقعہ کے فوراً بعد جو ہے اس کو اسٹیبلش ہوئی۔ یہ کچھ اور نام بن رہا تھا، لیکن امریکہ چاہتے تھے کہ تحریک طالبان پاکستان جہاں پر جو بنے، اگر طالبان کے نام سے بنے تو یہاں پر ظاہر بات ہے اس کی لڑائی فوج کے ساتھ ہوگی، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہوگی، اور وہ حالات کے اندر ایسی بنے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے 2003 سے لے کے 2007 تک امریکہ نے وہ حرکتیں کر دی تھیں، پاکستان کے لیے مشکلات بنانے کے کانٹے بو دیے تھے
کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہے کہ نیک محمد والا حملہ ہوا تھا ڈرون کا، وہ انہوں نے کیا تھا. ڈاما ڈولا والا حملہ انہوں نے کیا تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہاں تک صورتحال آ گئی تھی کہ وہ عرب جو کہ سیٹل ہو گئے ہوئے تھے، شادیاں کر رہی ہوئی تھی، کوئی کسی کا داماد تھا، کوئی کچھ تھا، افغان جنگ ختم ہو چکی تھی، طالبان کے 5-6 سال گزر چکے ہوئے تھے، اسامہ بن لادن وہاں بیعت کر کے بیٹھا ہوا تھا، یہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ملکوں میں واپس نہیں جا سکتے تھے، کوئی مصر نہیں جا سکتا تھا، کوئی یمن نہیں جا سکتا تھا، کوئی سوڈان نہیں جا سکتا تھا، کوئی سعودی عرب نہیں وہ یہاں سیٹل تھے. ان کو ایک ایک کو نکالنے کی صورتحال میں امریکن پریشر کی وجہ سے یہ بلٹ اپ ہو گئی تھی. اوپر سے جامعہ افسا کا جو فیسکو تھا جو مشرف صاحب نے کیا، اس کے اندر یہ طالبان تحریک بنی. امریکہ چاہ رہا تھا کہ اس طالبان تحریک کے اندر بے لا تعداد ایسے لوگ جو تھے وہ اکٹھے کیے گئے. اب وہ اکٹھے کہاں سے کیے گئے؟ میں لمبی سی داڑھی رکھتا ہوں، پگڑی پہنتا ہوں اور دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں پڑھا ہوں کہاں سے؟ جامعہ بنوری سے. میری طرح کے ایک اور اسی طرح کا افغان کی شکل والا داڑھی رکھتا ہے، پگڑی پہنتا ہے، دیوبند مکتبہ لگتا ہے، لیکن کہاں سے پڑھا ہوا ہے؟ انڈیا کے بھٹکل سے پڑھا ہوا ہے یا دیوبند سے پڑھا ہوا ہے. یہاں پر میرا ایک تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ افغانستان کے اندر ایک ایسے گروپ سے ہے کہ جو گزشتہ تقریباً 7-8 سال سے احمد شاہ مسعود یا پروفیسر برہان الدین ربانی یا عبدالرسول سے آپ کے ساتھ لڑتا رہا ہے طالبان کی طرف سے. لیکن وہ دوسرے کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ برہان الدین ربانی، احمد شاہ مسعود، عبدالرب سے. شمالی اتحاد وغیرہ سارا ہوا کیا عثمان صاحب؟ جو پاکستان کے ساتھ جو بہت کھیل کھیلا گیا کہ جو لڑکا پنو عقل سے نکلتا تھا، جو پڑکا جو تھا وہ ڈیرہ بکٹی سے نکلتا تھا، خاران سے نکلتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک خانسامہ ہوتا تھا خاران کا رہنے والا، ایک دن چھٹی لے کے کہتا میں جا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں جا رہے چھٹی لینے؟ میں کوئٹہ میں ہوتا تھا. کہتا میں نے والدان سے اجازت لے لیا، میں جہاد پہ جا رہا ہوں. تم جہاد پہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتا میں تو اپنا وزیرستان جا رہا ہوں. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے وہاں کون لوگ ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ وہ جہاد کہاں کر رہے ہیں تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. بڑی مشکلوں سے اس کو روکا راکا، یہ وہ کیا. چونکہ میری تھوڑی سی انفلوئنس تھا، وہ مانتا بھی تھا. اب اس کو نہیں پتا چلتا تھا کہ میں انڈین اسپانسرڈ کیمپ میں جا رہا ہوں یا پاکستان کے اندر جو لوکل طالبان بنے ان کے کیمپ میں جا رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جو جلال آباد کا، اور پھر ہو یہ کہ کسی کو کہیں مروانا ہوتا تھا تو ان کو استعمال کیا جاتا تھا، وہ بچے بیچارے ٹرینڈ. کابل کے جلال آباد کے جو دھماکہ ہوا تھا، 2 فیکشن آپس میں لڑ رہے تھے، وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ باجوڑ ایجنسی سے $1,90,000 کا ایک خودکش بم خرید کے لے کے گئے تھے. یہ لیول آ گیا ہوا. 45 ان کے ڈیفرنٹ گروپ ہو گئے تھے. اب دیکھیں نا جو طالبان وہاں لڑ رہے تھے علیحدہ کوئی کسی کا کوئی فلاں 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 فلاں، وہاں کوئی نہیں تھا. مطلب آپ خود سوچیں کہ وہ کیا نام تھا اس کا جو باجوڑ کے اندر جو ٹرک ڈرائیور تھا بڑا مشہور؟ ایک تو منگل باغ تھا نا، یہ تو ادھر خیبر ایجنسی کا منگل باغ. اب دیکھیں منگل باغ کی کیا ہونا شریعت، باجوڑ میں فقیر محمد، یہ سارے مولوی فقیر محمد، یہ سارے گروپ تھے. ان کے گروپس کی آپس کی فیکشنائزیشن پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا سوچ. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے کے اندر ان کو مین سٹریم میں گفتگو کے لیے صورتحال بلٹ اپ کی گئی تھی، اور ان میں سے جو پاکستان اس میں آپ کو بھی تو نامینیٹ کیا گیا تھا کہ جی آپ طالبان سے مذاکرات کریں. طالبان نے کہا تھا طالبان نے کہا تھا کہ دونوں عباسی. میں نے سوچ یہ کہا تھا کہ میں اس گھوڑے پہ سوار ہی نہیں ہوتا جس کی لگام میرے ہاتھ میں رہا. گزار بات اس وقت جو میری ان سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے انڈین سپانسرڈ کون ہے، ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، ہماری نیگوسیشن کر کے سیٹل کرا دو. لیکن وہ بھی پھر سوات کا ایشو یہ وہ. اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان کی فوج نے لڑائی کر کے ان کو دھکیلا اور خاتمہ کیا. اس کے بعد اب تو یہاں سے تو مکمل طور پہ خاتمہ کر کے، لیکن اس ساری بات سمرنگ تو رہتی ہے نا چنگاری. اب ان کو کون ایکٹیو کروانا چاہ رہا ہے؟ ان کے پیچھے اب کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اب اس وقت پاکستان کا میڈیا جو ہے بہت بڑی بددیانتی کر رہا ہے. ان کو گزشتہ 10 سال سے کون پناہ دے رہا تھا؟ افغان گورنمنٹ دے رہی تھی. اور کون دے رہا تھا؟ ٹھیک ہے نا. فضل اللہ کو کس نے مہمان رکھا؟ افغان گورنمنٹ کے سپانسر سے. ان کے سارے پلان کہاں بنتے تھے؟ انڈیا میں اور این ڈی ایس میں ان کے ساتھ مل کے بنتے تھے. ٹھیک. کنڑ کے علاقے کا جو علاقہ ہے اس کے اندر طالبان کا کنٹرول بہت کم تھا. آپ نے ایک دفعہ طالبان نے آنے کی کوشش کی لیکن وہ اس طرف نہیں آتا کہ طالبان اپنی لڑائی لڑ رہے تھے. 1 گھنٹے کے لیے بھی تحریک طالبان جو ہے وہ طالبان نے افغانستان کی سپانسرڈ نہیں رہی. نہ انہوں نے یہاں دیکھیں اگر طالبان کی سپانسرڈ صورتحال ہوتی
آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان آج کبھی سافٹ کارنر کے ساتھ طالبان سے بات کرتا، یا ان کے یہاں پر لوگ جو تھے وہ آتے جاتے یا گفتگو کرتے جو اس طرح کی صورتحال نہیں، پر آپ جو جس طریقے سے آپ کا جو چمن کا بارڈر باب دوستی ہے وہ جس طرح آپریٹ ہو رہا ہے، اور میں عثمان صاحب طالبان نے صرف ایک جگہ احترام کیا ہے. اس وقت 8 مختلف پوائنٹس ہیں جہاں سے مین انٹری ہوتی ہے، جیسے آپ کا واگا ہے نا، آپ کا واگا کی انٹری ہوتی ہے، اس طرح ان کے 8 مثلا ہلمند کے پاس ایران کے ساتھ ان کا ایک انٹری پوائنٹ ہے، اس کے بعد واخان کے ساتھ ان کا انٹری پوائنٹ ہے، اس کے بعد ان کا ترکمانستان کے ساتھ انٹری پوائنٹ ہے، اس کے بعد ان کا تاجکستان کے ساتھ ہے، اور ان کا ازبکستان کے ساتھ انٹری پوائنٹ ہے، اور پاکستان کے ساتھ 2 انٹری پوائنٹ ہیں، ایک سپن بلدک کا چمن اور دوسرا ہے تورخم. سوائے تورخم پہ جھنڈا نہیں لہرایا انہوں نے، کیونکہ پاکستان بنیادی طور پہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی ایک عزت و احترام ہے کہ یہاں ٹھیک ہے پاکستان، کہ حالانکہ پاکستان جو ہے وہ غلط کر رہا ہے اس معاملے کے اندر، وہ ان کا افغان گورنمنٹ کا جھنڈا والا لہرانے دینا چاہ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ ہمارا لیوریج دونوں طرف رہے گا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس کی لیٹر آن بڑی آپ کو شاید قیمت پے نہ کرنی پڑ جائے کہ ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہوئی ہے. دیکھیں عثمان صاحب، آپ ایک ویک جو ہے اس کے اوپر آپ جوا کھیل رہے ہیں، ویک وکٹ. اور یہ سب عالمی برادری کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے نا. نہیں، عالمی برادری دیکھیں، عالمی برادری میں چین کہہ رہا ہے، یہ روس کہہ رہا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ رہا. وہ سارے کے سارے ان کو پتہ ہے پوزیشن اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے ان کو. عثمان صاحب آپ مجھے سے یہ بتائیں کہ آپ کے چاروں طرف آپ کی جسے کہتے ہیں پورٹ آف امبارکیشن اینڈ پورٹ آف ڈس امبارکیشن کسی اور کے پاس ہو تو آپ کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے. ٹھیک، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تحریک طالبان، ایک تو یہ ہے پاکستان جو ہے اس مسئلے میں وہ اس کو دوبارہ اسٹیبلش ہونے کی کوشش کریں گے، اور کرائے گا کون؟ امریکہ، بھارت، اس کے این ڈی ایس جو بھی اور داعش کی جو صورتحال ہے پاکستان میں. ہم داعش کا نام لیتے ہیں، مہرمان ملک سے لگتے ایسے بات، داعش نہیں ہے، ٹی ٹی پی ہی ہے، اور یہی داعش بنے کی صورتحال ہے، اور اس کی ٹریننگ جو ہے وہ اسی طرح کی ویسٹرنائز ہوتی ہے جیسے وہ کرتے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، امریکہ کی جو ٹریننگ ہے نا. اچھا، یہ جو سارا جو نیا معاملہ اس کو جوڑ رہے ہیں اب، انہوں نے اسٹریٹجی چینج کی اور پی ٹی ایم کے ساتھ جو روابط شروع کی ہیں اس نئے تناظر کے اندر تحریک طالبان نے. نہ صرف پی ٹی ایم، نہ صرف بلوچ کے میں یہ پرانے تھے. بلوچستان میں یہ صورتحال تھی کہ وہ مارتے تھے دونوں مل کے، اور دونوں کا ٹی ٹی پی بھی اور وہ بھی. سنی مرتا تھا تو یہ وہ تسلیم کر لیتے تھے بلوچ، شیعہ مرتا تھا تو یہ تسلیم کر لیتے تھے. صحیح ہے. تاکہ مطلب یہ عجیب و غریب ظاہر بات ہے انہوں نے شیعہ اینٹی شیعہ کو بلوچستان میں تو اینٹی شیعہ کیچ کرتے تھے نا سارے کے سارے. وہ جو مستونگ والے تھے مولوی مینگل وغیرہ جو وہ تو اینٹی شیعہ کی صورتحال تھی نا. ظاہر بات ہے ایک طوفان مچانا ہے، ہزاروں کو مار دیا، جو پنجابی شیعہ بیچارہ آ گیا اس کو مار دیا. اور بلوچوں کو یہ تھا کہ ایک نان بلوچ مرتا ہے، کیونکہ بلوچوں میں تو شیعہ ہے ہی نہیں، پٹھانوں میں بھی شیعہ نہیں ہے، تو نان بلوچ مرتا تھا، یا ہزارہ مرتا تھا یا پنجابی ملتا تھا. ان کا جب سنی مرتا تھا تو وہ بھی نان بلوچ پنجابی، اس کو پکڑا، اس کے شناختی کارڈ دیکھا، لاہور کے رہنے والے ہو، کراچی کے رہنے والے، فلاں کے رہنے والے، اردو سپیکنگ مر گیا، سندھی مارے گئے، ڈیرہ غازی خان کے لوگ مارے گئے. تو یہ سارے اس وقت مل کے کرتے تھے، اور ان کی آپس میں بہت زیادہ، اور ان کی افغانستان کے اندر باقاعدہ بیسس تھے اور باقاعدہ روابط تھے، اور ہر بندہ جانتا ہے ان کے روابط تھے، اور ان کا بیسک کنسنٹریشن بھی اسی علاقے میں تھے. آپ دیکھیں نا، اب جب وہاں پر یہ بلٹ اپ ہوئے ہیں وہاں پر، آپ دیکھیں بارڈر صورتحال نہیں. پاکستان کے لیے سب سے اہم ترین چیز بات یہ ہے عثمان صاحب کہ پاکستان یہ کہہ دے کہ ہمارا میں مسئلہ دینا چاہتا ہوں، ہمارا موقف یہ ہے کہ وہاں جو کل حکومت بنا دے، طاقت کے زور سے بنائے یا الیکشن جیت کے بنائے، ہم اس کو تو ساتھ ہوں گے. یہی ہے، بھلے اشرف غنی بنا دے، آپ نے 10 سال یہ زور نہ دیں گے ان کو شامل کرو، جو زور عمران خان پہ دیں تو وہ اینٹنے لگ جائے، چیخنے لگ جائے، وہ کہ میں بھاگ جاتا ہوں ملک سے، وہ زور آپ اس پہ دے رہے ہو. چلے جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے معاملات سلجھتے ہیں. یا لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کورونا کی صورتحال. کراچی میں جو بہت خطرناک حد تک وبا کا پھیلاؤ بڑھا ہوا ہے، پورے شہر ہفتوں بند کر دیں، یہ اس مسئلے کا علاج نہیں ہے.
हम पूरी मदद देंगे सिंध हुकूमत को। 1 अगस्त से सिर्फ वो लोग जो कम से कम एक वैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं सिर्फ वो सफर कर सकेंगे। जो असातिज़ा हैं, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो 1 अगस्त से पढ़ा नहीं सकते। 31 अगस्त से बच्चों को स्कूल ले जाने, कॉलेज ले जाने की ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं। 31 अगस्त से पहले वो वैक्सीनेट होंगे, अगर वो नहीं होंगे काम करने की इजाजत नहीं होगी। जो तालिब इल्म है, अगर उनकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है, उन्होंने 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन करवानी है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसमें अगर काम करते हैं लोग, उनके लिए भी 31 अगस्त आखिरी तारीख। रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, यहां पर अगर आप काम करते हैं, आपने अगर 31 अगस्त तक वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो आप उसके बाद यहां पर काम नहीं कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल, कपड़े की मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मार्केट्स हैं, ये तमाम लोग 31 अगस्त के बाद। जी नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी। कुछ मेजर्स का ऐलान कर रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि कराची के अंदर जो इंडियन वेरिएंट है उसने अपनी तबाही मचा रखी है और वैक्सीन की तरफ जो है लोगों का रुझान कम है और बार बार हुकूमत ये अपील कर रही है कि जल्द अज जल्द वैक्सीन लगाएं ताकि इसके असरात से बचें। और ये सब इंडियन वेरिएंट ने तो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा की हुई है, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं। इवन ये कि कराची के अंदर जो है वहाँ कभी भी इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। अब तक की बुलंदतरीन सतह है, चौथी लहर जो है अगर उससे ऐसी पहले सूरत हाल ना हुई तो जो कल से 2-3 दिन से ईरान में हो रहा है, ईरान बहुत रिलैक्स हो गया था। अब ईरान में वापस सूरत हाल ये हो गई है कि वहाँ पर इस वक्त वो पुराने से भी ज़्यादा हालत बेहतर ख़राब हो गई है। असल में ना मसला सर ये है कि रिलैक्स हम इसलिए हो गए हैं कि शायद हम समझते हैं हम बच गए हैं। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक जो मैं खैर नौशीन अहमद साहब नौशीन अहमद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं और काफ़ी नज़र रखते हैं अमूर पे। अस्सलाम वालेकुम नौशीन साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, एक ये अमूमी राय तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो 3 मराहल से गुजरे और ये चौथी लहर जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक कही जा रही है, इंडियन वेरिएंट वाली। हम इसके मुकाबले में जो लोगों का जो मजमूई रवैया है, थोड़े से हम रिलैक्स हो गए हैं, मास्क पहनना छोड़ दिया है और एक्टिविटीज़ उसी तरीके से जारी हैं। अगर मास्क पहन ले गए कोई हरज नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट मैयर्स की तरफ हुकूमत जा रही है इस मामले में कि लोगों को कायल किया जाए कि खुदा के लिए यार मास्क तो पहनो, बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर शोर से हम बाहर आ रहे हैं अब। हाँ जी जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त ये जो फोर्थ वेव है, इसके अंदर जो डेल्टा वेरिएंट है, इस वक्त जितने भी केसेस हैं और जितनी तेजी से वो बढ़ रहे हैं, इसमें तकरीबन 70% से ज्यादा केसेस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से हैं। और उसकी वजह ये है कि ये बहुत इजीली ट्रांसमिसिबल है और बहुत आसानी से ये फैल जाता है। अगर दूसरे वेरिएंट जो ओरिजिनल वायरस था, अगर वो 1 से तकरीबन 2 या 2.5% लोग अगर इन्फेक्ट होते थे, तो इससे एक बंदा 4 लोगों को इन्फेक्ट करता है। ये इसका रेशियो है। तो इसमें अब ज़ाहिर है हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOPs कि हम लोग मास्क का रेगुलर इस्तेमाल करें, पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करें, पब्लिक जगहों पे जाने को अवॉइड करें। और दूसरी चीज़ हमारे पास है वो है वैक्सीनेशन। तो इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो इन दोनों स्ट्रेटजीज पे साथ साथ काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह अभी असद उमर साहब ने भी बताया कि शहरों को बंद करना और चीज़ों को बंद करना इसका हल नहीं है, क्योंकि जब भी आप उसको खोलेंगे ये दोबारा ये सर्ज आएगी और इस तरह से उस वक्त तक आती रहेगी जब तक हम वैक्सीनेशन की खास। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज होती है, वेक्टर एनालिसिस। आप पे डॉक्टर हैं कि ये रूट मैप कैसे बना। हर बात है इंडियन वेरिएंट है और हमारा तो इंडिया के साथ कोई बराह रास्त किसी किस्म का कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। क्या वाया दुबई की सूरत हाल पहुंची, पूरी अमेरिका आया या वाया लंदन आया, पूरी दुनिया जो है वो इसी बात पे कंट्रोल करती है कि हम बॉर्डर को कैसे रोक सकते हैं। तो इंडियन वेरिएंट जब आया कैसे, क्या इसके ऊपर आपने कोई सीरियसली कुछ सोचा कि ये पाकिस्तान पहुंचा कैसे, खासतौर पर कराची कैसे पहुंच गया? जी देखिए, जब ये वेरिएंट आया था तो उन दिनों एयरपोर्ट के ऊपर बहुत, और अभी भी ये है कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस मौजूद है और रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो हर आने वाली फ्लाइट के ऊपर होता है। पिछले दिनों आपको पता है कि फ्लाइट्स की तादाद भी कम की गई थी ताकि मॉनिटरिंग आसान हो। मगर ये हम लोगों के पास जो भी इसमें आए हैं, वो जो हमारे पास जो शवाहिद हैं, ये मिडिल ईस्ट के थ्रू पहुंचा है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे इंडियन वहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा होता था। तो इसलिए ये मिडिल ईस्ट के थ्रू पाकिस्तान आया है और इस वक्त वो पूरी दुनिया में जो इवन डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर भी ये बहुत बड़ी तादाद में बड़ी तेजी से फैल रहा है।
تو یہ اس قسم کی بیماری ہے کہ جس کو آپ جتنا مرضی اپنے بارڈرز کو سیل کر لیں ٹھیک ہے، یا اپنے وہ تو بات ہے چیک کر جی۔ لیں، اس میں آنا ہی ہوتا ہے، مگر آگے ہم اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لوگوں کی اور ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کراچی میں چونکہ بہت زیادہ ہے تو کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انٹر پروونشل موومنٹ یا انٹر سٹی موومنٹ ہے اس کو جب تک ہم کسی حد تک کو سبسائڈ نہیں کر لیتے آپ اس کو روک دیں، کم از کم شہر کے اندر آپ ایک آدمی شہر سے باہر نہ جائے، شہر میں سب کچھ سسٹینیبل ہوتا ہے، اپنی نوکری کرے، زندگی گزارے جیسے گزارتے ہیں۔ جی دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جتنے کیسز ہیں اس میں سے 51% کیسز جو ہیں وہ صرف کراچی اکیلے میں ہیں، تو اس وقت کراچی کی سچویشن واقعی بہت تشویشناک ہے، اور وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ پورے محلے، کچھ ہمارے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں کراچی میں جہاں پہ 33% بھی پازیٹیوٹی ریشیو ہو گیا، اور آن ایوریج 26% تو ہے ہی، مگر کچھ ڈسٹرکٹس میں 33 کو بھی ٹچ کیا، تو یہ واقعی بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور ہاسپٹلز میں اس وقت کراچی کے جو ہیں وہ بالکل چوک ہونے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کراچی میں سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اسٹرکٹ میجرز لیے ہیں اور انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ ان کو پوری طرح سے اس میں سپورٹ کر رہی ہے۔ اس وقت NCOC نے 500 آکسیجن بیڈز جو ہیں وہ کراچی کے سسٹم میں ان کو اسسٹ کیا ہے کہ ہم وہ انکریز کیے جائیں، کیونکہ اس وقت وہاں پر سچویشن بالکل ایمرجنسی والی ہی ہے، کیونکہ بہت تیزی سے پھیل بھی رہا ہے اور سیریس پیشنٹ کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ بات وہی ہے مطلب جنہوں نے ویکسین کرا لی ہے نا وہ بھی ریلیکس ہو گئے ہیں، انہوں نے ماسک پہننا چھوڑا، جن کی ویکسین ہوئی تھی نا، دیکھیں نا ان کو بھی ہوئے ہیں ایسے کیسز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویریئنٹ ہے نا، وہ بدل کے آ گیا، نئی قسم ہے، نئے طریقے سے حملہ آور ہم اصل مسئلہ یہ ہے کہ اور ایک چیز اطمینان کی ہے کہ جس نے لگا لی ہے نا ویکسین وہ بچ گیا ہے، کسی ہاں وہ اس لیے سے زیادہ اس کی نقصان امیونٹی لیول تو ہوتا ہے نا اس کا۔ سب سے بڑی بات ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی شہر سے باہر جانے کی کیا موت ہے، مطلب آپ انٹر سٹی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو کلوز کر دیں، ایک بندہ لاہور کے اندر رہ کے اپنا کام کرے، نوکری کرے، زندگی گزارے، ریڈی لگے، بیرون ملک پھنسے ہوئے وہ بھی تو زندگی گزار ہی رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں نہیں آ پا رہے۔ تم کراچی میں بیٹھے رہو، تمہیں ضرور حیدرآباد جانا ہے یا تم نے ضرور لاہور میں کسی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آنا ہے۔ آج میرا ایک رشتہ دار ملا مجھے، وہ لڑکا، وہ میں کدھر آئے ہو، کہتا میں یہاں اپنے دوست کی شادی اٹینڈ کرنے، وہ کوئٹہ سے اٹینڈ کرنے آیا ہوا ہے۔ اچھا، میں کمال کی بات ہے، ذرا کام تو نہیں رکتے نا، لیکن بہرحال آپ شادی کو کام تو نہیں ہے، لگانا پڑے گا، کچھ تھوڑا سا کچھ سختی کرنی پڑے گا تاکہ کسی نے کسی طرح پر صورت۔ اور یہ لوگوں کو کرنی ہے نا، وہ بڑا اچھا ایک پیغام دیا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ یار ماسک پہننے پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لوگوں سے ہاتھ نہ ملانے پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن جب بیمار ہوتے ہو تو پھر اس ہاتھ آپ واپس آ گئے، ہاتھ ملانا آپ واپس آ گئے، یہ میں نے دیکھا۔ آج میں ہاسپٹل میں گیا ہوں، کوئی ایسا نہیں تھا جو آگے لوگ گلے بھی مل رہے ہیں، ماسک بھی نہیں لگا رہے، ماسک نہیں لگا رہے، تو اس چیز کے اوپر ہاسپٹل جیسے انوائرمنٹ میں ماسک لگا رہے کہ جہاں کے یہ تو کرنا چاہیے، احتیاط تو ہم نے خود کرنی ہے، ہم خود احتیاط کریں گے تو اس سے بچیں گے۔ چلیں ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔